بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ مفید باتیں کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور ان ایام کو ہم نے کیسے گزارا ہے ہم میں سے ہر شخص بخوبی جانتا ہے. اللہ کی رضا میں گزارا ہے، جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب تھا ویسا گزارا ہے، یا اس کے برعکس گزارا ہے، ہر شخص جانتا ہے. چونکہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے اور لوگوں نے اپنا ایک حساب بنا لیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں زکوٰۃ جیسا اہم فریضہ ادا کرتے ہیں. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ کچھ باتیں زکوٰۃ کے سلسلے میں عرض کر دی جائیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے. تقریباً 70 کے قریب تو صرف نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا. زکوٰۃ کا تذکرہ سورہ بقرہ کی ابتدا سے شروع ہو جاتا ہے. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. کہیں اللہ تعالیٰ کہتا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہیں یؤتون الزکاۃ. تو جگہ جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے. سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسحاق اور پھر ان کے صاحبزادے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. سورہ مریم میں اللہ رب العزت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اسی سورہ مریم میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے. جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیرخوارگی کے عالم میں اپنی ماں کے گود کے اندر کلام کیا تھا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. بہرحال اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے.
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فضائل قرآن و احادیث کے اندر مذکور ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت 700 گنا اجر عطا کرتا ہے، اور اخلاص کی بنیاد پر مزید اضافے کا وعدہ ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر قیامت سے یہ انعام عطا فرمائے گا کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ۔ اس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے؟ اس کے کچھ شرائط ہیں، فقہاء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آزاد ہونا چاہیے، لہذا غلام کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، مسلمان ہونا چاہیے، لہذا غیر مسلم سے زکوٰۃ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ نمبر 3، سمجھدار ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، لہذا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا پاگل پن پورے سال رہتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا چاہیے، لہذا نابالغ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نصاب کا مالک ہونا چاہیے، جو بندہ نصاب کا مالک ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جو نصاب کا مالک نہیں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نصاب کتنا ہے؟ عربی اوزان کے اعتبار سے سونے کا نصاب 20 مثقال ہے، تولہ کے اعتبار سے 7.5 تولہ ہے، اور موجودہ اوزان کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہے۔ چاندی کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے 200 درہم چاندی ہے، تولہ کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی ہے، اور آج کے موجودہ اوزان کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہے یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے۔ یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر مال تجارت ہے، یا بینک بیلنس ہے، روپیہ پیسہ نقد موجود ہے، تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بندے کے پاس تھوڑا سا سونا ہوتا ہے، تھوڑی سی چاندی ہوتی ہے، کچھ نقد روپے ہوتے ہیں، نہ سونے کا نصاب مکمل ہے، نہ چاندی کا نصاب مکمل ہے، نہ روپیہ اتنا ہے جو نصاب کے برابر پہنچ رہا ہو، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو سونا ہے اس کی قیمت نکالی جائے گی، جو چاندی ہے اس کی قیمت نکالی جائے گی، جو نقد ہے، ان سب کو ملا کر جوڑ کر دیکھا جائے گا کہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے۔ اگر ان تینوں کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ زکوٰۃ کب ادا کرنا ہے، کب فرض ہوتی ہے؟ جب سال پورا ہو جائے، نصاب کے اوپر جب پورا سال گزر جائے تب زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اچھا، سال گزرنے میں اعتبار جنوری فروری والے سال کا نہیں ہے، بلکہ قمری سال محرم صفر وغیرہ سے جو ماہ چلتے ہیں اس کا اعتبار ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یکم رمضان المبارک کو صاحب نصاب ہوا تو اگلے سال یکم رمضان جب آئے گا
تو سال پورا ہو جائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یکم رمضان میں مان لیجیے وہ بندہ صاحب نصاب ہے، نصاب کے برابر اس کے پاس مالیت موجود ہے، اور پھر جب اگلا سال آتا ہے رمضان المبارک کا تو اس وقت بھی اس کے پاس نصاب موجود ہے، لیکن درمیان میں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی نصاب کم ہو جاتا ہے، کبھی نصاب سے زائد ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ شروع سال میں اور اخیر سال میں نصاب کا پورا ہونا ضروری ہے، درمیان میں گھٹنے بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا اگر سال پورا ہونے کے بعد اس کا نصاب مکمل ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ میں کتنا مال عطا کرنا ہے، کتنا مال دینا ہے؟ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے اوپر جو حکم لگایا ہے وہ محض 2.5% کا لگایا، 40واں حصہ 2.5% کا لگایا، ورنہ ہمارے پاس جو مال و جائیداد ہے، خود ہمارا جسم اور ہماری جان یہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، یہ سب اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے۔ وہ چاہتا تو اگر 100% کہہ دیتا تب بھی ہمارے لیے دینا ضروری ہوتا، اور یہ عدل و انصاف کے عین مطابق ہوتا، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے، وہ جتنا مانگے دے دینا لازم اور ضروری تھا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے زیادہ نہیں مانگا، اس نے ہم سے یہ کہا کہ آپ پورے سال کماؤ، پورے سال کھاؤ، ساری ضروریات پوری کرو، آخر سال جب مکمل ہو جائے تو دیکھ لو تمہارے پاس نصاب ہے یا نہیں۔ نصاب ہے تو جتنا تمہارے پاس مال ہے اس کا 2.5% نکال کر اللہ کی راہ میں غریب مستحق شخص کو دے دو۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے 2.5% ہمارے اوپر متعین کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ ملکیت تام ہونا چاہیے، آدمی اس کا مالک بھی ہو، مال اس کے قبضے میں ہو۔ اسی طریقے سے شرط یہ ہے کہ وہ رقم قرضے سے زائد ہو، لہذا اگر کوئی بندہ قرض دار ہے تو اس کے مال میں سے قرض کی رقم کو منہا کیا جائے گا، منہا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ نصاب بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے، اگر نصاب بچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ قرض 2 طریقے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک قرضہ تو وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنی ضروریات کے لیے لیتا ہے، اور ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جو آدمی کاروبار کے لیے لیتا ہے، بڑے بڑے قرضے لے لیتا ہے، اس رقم کو منہا نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس رقم کو منہا کیا جائے تو بڑے بڑے سرمایہ داران بھی صاحب نصاب نہیں ہوں گے، اس لیے وہ قرضہ جو کاروبار کے لیے لیا جاتا ہے، بڑے بڑے قرضے لاکھوں کروڑوں دیے جاتے ہیں، وہ اس سے منہا نہیں کیے جائیں گے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ وہ جو رقم جو مال آپ کے پاس ہے وہ اصلی ضرورتوں سے زائد ہو، لہذا اگر اصلی ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ کے پاس استعمال کے سامان ہیں، گھر ہیں، فلیٹ ہے، گاڑیاں ہیں، یہ سب آپ کی اصلی ضرورتوں کے اندر آتے ہیں، یہ چیزیں زکوٰۃ کے نصاب میں انکلوڈ نہیں کی جائیں گی۔ بہرحال جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اسے اپنی زکوٰۃ پائی کا حساب کر کے نکالنا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ رب العزت مال میں بڑھوتری کرے گا، مال میں اضافہ کرے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر سال کچھ نہ کچھ ان کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو نہیں نکالتے وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے مال میں خسارہ ہو جاتا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک صاحب آئے اور وہ کہنے لگے کہ گزشتہ سال میں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، یہ میرا قصور تھا، اس سال میرا گھاٹا ہو گیا۔ تو زکوٰۃ نکالنے پہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں جو ثواب ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی، لیکن اگر ہم نے زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد نہیں نکالی
تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب أليم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اور قیامت کے دن ان کے اسی مال کو، انہی سونے چاندی کو آگ میں دبایا جائے گا اور پھر اسی کے ذریعے ان کی پیشانی کو، ان کی پشتوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس کا عذاب جو تم اکٹھا کر کے رکھا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له ماله یوم القیامت شجاعا نقرا. جسے اللہ نے مال عطا کیا پھر وہ مال کی زکات ادا نہیں کرتا ہے تو اس مال کو اللہ رب العزت گنج صاحب کی شکل کل قیامت کے دن دے دے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یطوقہ یوم القیامت، اسی گنجے سانپ کو جس کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے جو اس کے انتہائی زہریلا ہونے کی علامت ہوں گے، اسے اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا. ثم یاخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ، پھر وہ سانپ اس انسان کے جبڑوں کو پکڑے گا اور اسے چیر دے گا اور ڈسے گا اور اس کے بعد پھر وہ سانپ اس سے کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ کے ادا نہ کریں. زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، خوش دلی کے ساتھ ادا کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت یہ بیان فرمائی ہے. اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ کو ٹیکس اور اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے ادا کریں گے. اس لیے زکوٰۃ ادا کریں تو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں. ایک عورت کا واقعہ نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک زمیندار عورت تھی، مالدار تھی، ماں باپ کی اکلوتی تھی، وراثت میں اسے جائیدادیں ملی، مال و دولت ملی، لیکن جب اسے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، تو اس کی پیشانی پہ بل آ جاتے تھے. ان باتوں سے وہ متنفر ہو جاتی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن بیمار پڑی، بستر مرگ پر چلی گئی. گھر والے اٹھائے اور سول ہاسپٹل لے گئے. آئی سی یو وارڈ میں اسے شفٹ کیا گیا. ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تو دیکھا کہ نبض ڈوب چکی ہے، سانسیں رک رک کر وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کا کام تمام ہو چکا ہے. آنکھیں بتھرا چکی ہے، جسم بے جان پڑ چکا ہے. اتنے میں وہ عورت حرکت کرنا شروع کی، جسم سے اس کے پسینہ آنے لگا، جسم کانپنے لگا اور اس کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے سانپ 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 کہہ رہی ہے اور حرکت سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سانپ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکل رہا ہے سانپ سانپ سانپ. یہ جملہ نکلتا رہا اور اس کی روح پرواز کر گئی. گھر والوں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ ماجرا آپ کو طبی اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے کیسا معلوم ہو رہا ہے؟ تو ڈاکٹر کہنے لگا یہ ایک انوکھا معاملہ ہے، ایسا میری زندگی میں کبھی نہیں آیا. بات دراصل یہ ہے کہ وہ زندگی میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتی تھی،
اس لیے اللہ رب العزت نے اسے مرنے کے وقت اس کی نگاہوں کے سامنے وہ صاف کر دیا جو کل قیامت کے دن اس کا مال سانپ کی شکل میں دے کر اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے تو اس کا حساب کر کے ایک ایک پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔